بہت سارے لوگوں کی میری یہ گفتگو شاید چپ جائے گی، پیغمبر محمد رسول اللہ نے کبھی زکوٰۃ دی نہیں۔ زکوٰۃ کا تماشا کھیل بنا دیا زکوٰۃ کو۔ کیسا زکوٰۃ بانٹ رہے ہو؟ کیا رسول اللہ کی سنت ہے یہ؟ پورے قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ ایسا زکوٰۃ بانٹو جس طرح تم بانٹ رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ تو زکوٰۃ جو تھی اس لیے بنائی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دلوں میں سے مال کی محبت کو ختم کر دے۔ پہلے زکوٰۃ کے مطلب سمجھ لو۔ زکوٰۃ اس لیے بنائی کہ آپ بھی دوسرے کے درد کو محسوس کر سکیں، آپ غریب آدمی کی تکلیف میں اس کے حصے دار بن جائیں، آپ مظلوم کی مدد کرنے والے ہوں، آپ جن کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ان کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملانے والے ہوں۔ زکوٰۃ اس لیے تھوڑی بنائی کہ آپ بیٹھ جاؤ اپنی دکان کے اوپر اور 100 روپے سب کو بانٹتے جاؤ، اور وہ بھی آنے والا کہے حضرت اگلے سال میرا خیال رکھنا، اس نے بھی ارادہ کر رکھا ہے ساری زندگی مانگنے کا، تو نے بھی ارادہ کر رکھا ہے بیوقوفی کے ساتھ بانٹنے کا۔ اگر زکوٰۃ کو سنت کے مطابق لے آئیں گے نا، بہت سارے لوگوں کی میری یہ گفتگو شاید چپ جائے گی۔ محمد رسول اللہ جیسے زکوٰۃ دلواتے ہیں، دیتے ہیں، ہم میں سے کوئی اب اس کے اوپر نہیں ہے۔ پورے قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ ایسا زکوٰۃ بانٹو جس طرح تم بانٹ رہے ہو؟ جیسے آپ زکوٰۃ بانٹ رہے ہو، پچھلے 75 سالوں میں کوئی غریب ختم نہیں ہوا۔ جیسے آپ زکوٰۃ بانٹ رہے ہو، کوئی عمارت مکمل نہیں ہوئی۔ جیسے تم زکوٰۃ بانٹ رہے ہو، کسی کے گھر کے اندر خوشحالی نہیں آئی، کیونکہ زکوٰۃ دے تو رہے ہو، محمد رسول اللہ کے مطابق نہیں دے رہے ہو۔ رسول اللہ کیسے زکوٰۃ دیتے جی؟ رسول اللہ زکوٰۃ کیسے دلواتے ہیں؟ اس میں حیرت کی بات اور بتا دوں آپ کو، بڑی حیرت، اسلام کا پلر ہے زکوٰۃ، لیکن پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ نے کبھی زکوٰۃ دی نہیں، کیونکہ ان کو دولت سے محبت تھی نہیں۔ جتنا آیا سورج غروب ہونے سے پہلے لٹا دیا اللہ کے راستے کے اندر، چاہے ابو ہریرہ ہو اور چاہے مولا علی کرم اللہ وجہ ہو، جو کچھ آیا سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ کے راستے کے اندر لوٹا دیا۔ حضرت علی کو کسی نے پوچھا کہ مولا کیوں نہیں پیسے جمع کر کے رکھتے؟ فرمایا ٹھیک ہے، جائز تو ہے، اگر جمع کریں گے تو پھر حساب دینا پڑے گا۔ زکوٰۃ کیوں بنائی؟ اب سمجھو، زکوٰۃ اس لیے بنائی تھی کہ دولت مند آدمی کے دل میں مال کی محبت کم ہو جائے، کیونکہ مال فتنہ ہے۔ مال ہمیں کہتا ہے عیاشی کرو، مال ہمیں کہتا ہے کہ فالتو پیسے گھر پہ خرچ کرو، مال ہمیں کہتا ہے کہ دوسروں کے اوپر لٹاؤ، مال ہمیں کہتا ہے غیر ضروری دعوتیں کرو، مال ہمیں کہتا ہے کہ زنا کی طرف جاؤ، مال ہمیں کہتا ہے بدکاری کی طرف جاؤ۔ مال میں سے جب غریب کا حصہ نکالیں گے تب ہمیں کچھ عقل آئے گی کہ ہاں یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے رب نے اس لیے دیا ہے کہ ہم اس سے غریبوں کی مدد کر سکیں۔ مال پاک ہو جائے گا، یعنی دماغ میں سے گندگی نکل جائے گی، اس لیے فرض کی گئی، نماز کی طرح فرض کی گئی۔ بدبخت ہیں وہ لوگ جو صاحب زکوٰۃ ہونے کے باوجود اپنا حساب لگا کے زکوٰۃ نہیں دیتے۔ یاد رکھو، جو زکوٰۃ کو خود ہی کھا رہا ہے اس کی نسلوں کے اندر دین باقی رہنے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے، بدبختی کی وجہ سے گھر کے اندر غربت آ جاتی ہے، جہالت آ جاتی ہے، وہم پیدا ہو جاتا ہے۔ اب رسول اللہ کیسے زکوٰۃ دیتے تھے سنو۔ رسول اللہ فرماتے تھے، اسلام نے جو شریعت میں آئیڈیل دیا زکوٰۃ کا نا، ہم میں سے کوئی اس پر نہیں ٹکا ہوا۔ کیا آئیڈیل ہے جی زکوٰۃ کا؟ محمد رسول اللہ نے سیدنا ابو بکر کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، ابو ہریرہ کی ڈیوٹی کیا ڈیوٹی ہے جی؟ کہ زکوٰۃ اکٹھی کر کے یہاں لاؤ مسجد نبوی میں۔ زکوٰۃ کو سینٹرلائز کیا، اکٹھا کیا۔ زکوٰۃ کون کہتا ہے زکوٰۃ صرف پڑھانے کے لیے دینی چاہیے؟
लोग कह रहे हैं कि सिर्फ मदरसों में दो, जो दूसरे लोग हैं मॉडरेट ज़कात फंड जिन्होंने बना रखे हैं, वो कह रहे हैं सिर्फ हमें दो, हम यूनिवर्सिटियां बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे। कहां किस किताब में लिखा है कि ज़कात तुम्हें पढ़ाने के लिए देनी है? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ज़कात का मरकज बनाया। क्यों मरकज बनाया? क्योंकि इस मोहल्ले की ज़कात जब इस मस्जिद में इकट्ठी होगी, हज़रत उमर सानी उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जब ज़कात इकट्ठी हो जाए ना, तो जिस कारोबारी का भट्टा बैठ गया है, जिस कारोबारी के ऊपर इतना कर्ज आ गया कि दुकान बंद हो गई है, जिस मुसलमान के पास इतने पैसे भी नहीं कि वो दिहाड़ी भी करके अपना रोजगार नहीं चला पाता, तुम्हारे पड़ोस में जो ऐसा बंदा है जिसके पास कारोबार सिरे से है ही नहीं, जो एक रेडी लगाने के काबिल भी नहीं है, यकमुश्त एक आदमी को हर साल इतनी ज़कात दो कि अगले साल वो ज़कात देने वालों में शामिल हो जाए। कैसा ज़कात बांट रहे हो? क्या रसूलुल्लाह की सुन्नत है? किस किताब ने कहा कि यह सुन्नत है? ज़कात इसलिए बनाई गई थी कि लोगों को गुर्बत से उठाने और दी है। सैयदना अबू बकर से लेके खुलफाए राशिदीन ने, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह तक इतना ज़कात का सेंट्रलाइज मुसलमानों ने किया, इतनी मरकजियत ज़कात की बनाई कि आखिर एक वक्त आ गया, खलीफा के पास ज़कात बच गई कई करोड़ रुपए, उठा के शाम भेजी। शाम के गवर्नर ने चिट्ठी लिख के वापस भेजी कि हज़रत हमारे यहाँ तो कोई ज़कात लेने वाला नहीं। फिर ज़कात इकट्ठी करके यमन भेजी। यमन के गवर्नर ने चिट्ठी लिख के भेजी, हमारे यहाँ तो कोई ज़कात लेने वाला नहीं। फिर ज़कात इकट्ठी करके अफ्रीका भेजी। उसने कहा जी हमारे यहाँ तो कोई, क्यों? क्योंकि ज़कात को हर साल उन्होंने मरकजियत बना के अपने इलाके में से गुर्बत को दूर की। माफ करना, आज के लोग गुर्बत को कायम रखना चाहते हैं, ये ज़कात को तमाशबीनी की तरह देना चाहते हैं। ये गुर्बत नहीं दूर करना चाहते, ये अपना नामो निहाद चाहते हैं। ये जितने बड़े बड़े चौधरियों के पास, गुस्ताखी की माफी से कह रहा हूं, जो बड़े बड़े इदारे भी बन गए ना, उनके अपने मौलवी भूखे मर रहे हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, सूद पे पैसे ले लेके मरने के लिए तैयार हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, और तुम ज़कात के ऊपर सांप बन के बैठे हुए हो कि नहीं ये तो पढ़ाई पर। किस पढ़ाई पर? इस्लाम ने कहा कि जो गरीब है इसको इतना दो, इतना दो, इतना दो कि आइंदा साल ये खुद अपने बच्चों को पढ़ाए, ये खुद दूसरों को ज़कात दे, ये खुद अपने बीवी बच्चों का खर्च उठाए। तुम चाहते नहीं, तुम कहते हो कि बस गरीब के बच्चे को 3 वक्त मदरसे में रोटी खिलाएंगे, इसकी गुर्बत नहीं दूर होने देंगे हम। ज़कात का तमाशा खेल बना दिया ज़कात को। अरे इस हद तक गिर गए हैं हम तो। फितरा रखा था इसलिए कि चलो रोजे का कफारा अदा हो जाएगा, किसी गरीब की झोली में कुछ चल जाएगा। ऐसे तो ईद आड़ तो पहले ही फितरा खिंच के ले जाने हैं कि किसी गरीब के मुंह में ना डाल दे, भैया ये हमारे पास पहुंचा दे बस। आप ये देखें कि जिस दीन का पूरी दुनिया में चर्चा है, जिस दीन का निजाम कायनात में सबसे आला है, जिस दीन के खिलाफ दुश्मन इसलिए साजिशें करता है, रोकना कैसे? उस दीन में इबादत के साथ माल की अदायगी इस हिसाब से रखी गई थी कि तुम्हारी सफ़ों में कोई गरीब न रहे, तुम्हारी सफ़ों में कोई मोहताज न रहे, तुम्हारी सफ़ों में कोई ज़रूरतमंद न रहे, तुम्हारी सफ़ों के अंदर कोई मांगने वाला बाकी न रहे। हमने उस निज़ाम को छोड़ दिया। हमने सोचा सिर्फ नमाज पढ़नी ज़रूरी है, ज़कात तो हम 1-1 रुपया करके बांटेंगे। तुम्हारा सका भाई गरीब है, सकी बहन गरीब है, तुम्हारा चचा गरीब है, तुम्हारा ताया गरीब है, तुम्हारा मामू गरीब है, तो उसे ज़कात देने के लिए तैयार नहीं है कि 1 साल की इकट्ठी ज़कात 2-4 लाख इसको दे दूं, ये संभल जाए। नहीं नहीं, तू तो कह रहा है जी मैं 2-2 हज़ार करके बांटूंगा। अल्लाह अकबर। ये ज़कात का निज़ाम इस्लाम के अंदर तुम्हें समझाया किसने? और ज़कात तो ये सिर्फ वो फर्ज है जो मालदारों पे देनी। उसके बाद भी कुरान ने कहा कि जो देना अल्लाह के रास्ते में और दो, रुको नहीं, रुको नहीं, अल्लाह से कारोबार करो, रुको नहीं अल्लाह के रास्ते के अंदर माल खर्च करने से। हमने ज़कात के साथ क्या कर दिया? हमने क्या कर दिया ज़कात के साथ? बहुत सारे तो ऐसे हो गए कि जी ज़कात देने की ज़रूरत ही नहीं है। आम से मुहावरे के साथ समझ लीजिए, आपके कोई जिस्म पर ज़ख्म हो गया, आप डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर ने कहा चीरा लगाएंगे तो ये 2-3% खून जो है, 2-4 कतरे खून के निकल जाएंगे तो ये आपका ज़ख्म ठीक हो जाएगा। तो आप डॉक्टर को क्यों? मैं तो अपने 2.5 कतरे खून के नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि जिस्म भी मेरा, खून भी तेरा मेरा।
اور ڈاکٹر کہتا چلو کوئی بات نہیں. اب 2 مہینے بعد گئے تو پورا پیر ہی خراب ہو گیا. ڈاکٹر نے کہا جی پیر کاٹنا پڑے گا تو باقی جسم بچ جائے گا. نہیں جی پیر بھی میرا, ہڈی بھی میری, میں تو نہیں کٹواتا. کرتے کرتے اس زخم کی وجہ سے موت آ گئی. یہی زکوٰۃ ہے. دیسی زبان میں سمجھ لو, اللہ نے کہا مال کو پاک کر لو, دوسروں کی ضرورت کو سمجھ لو. ہم نے کہا 2.5% نہیں دینی, مت دو. نہ دینے کی وجہ سے مال کم ہونا شروع ہو جائے گا, نہ دینے کی وجہ سے نقصان شروع ہوگا, نہ دینے کی وجہ سے نحوست شروع ہوگی. کرتے کرتے جو 2.5% دینے سے برکت آنی تھی اس سے بھی چلے گئے. بڑی بڑی فیکٹریوں کو تالے لگ گئے ہیں مسلمانوں کی, جو کل تک یہ کہتے تھے کہ زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے, آج سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے بھیک مانگ رہے ہیں لوگوں سے. اس لیے ذہن نشین کر لیں. میرا مقصد آج کے بیان کا یہ نہیں ہے کہ آپ مدرسے والوں کو اور لوگوں کو مت دیں, لیکن زکوٰۃ کو کم از کم اپنے محلے میں تو مرکزیت بناؤ. جتنے آنے والے ہیں ان کو بھی کچھ دو, لیکن جو تمہارے پڑوسی غریب ہیں ان کو تو صاحب نصاب بنا دو. جن بچوں کے ماں باپ غریب ہیں ان کو تو صاحب نصاب بناؤ. جن کے گھروں کے اندر ضرورت ہے ان تک تو مال پہنچاؤ. جو زکوٰۃ کے مقصد تھا کہ ہم نے معاشرے میں سے, سسٹم میں سے, سماج میں سے غربت کو دور کرنا ہے, آپ نے زکوٰۃ کے اس نظام کو چھوڑ دیا. آپ دوسری طرف چلے گئے, آپ زکوٰۃ کو 1-1 روپیہ کر کے بانٹنے لگے. یہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہے. اور بھی سن لو, بیپاریوں کو بھی سنا دوں درمیان میں, کئی ایسے ہیں اڑ جاتے ہیں, نہیں جی میں تو زکوٰۃ میں کپڑا دوں گا, نہیں جی میں تو زکوٰۃ میں چاول دوں گا. ایک بات بتاؤ, کسی کے گھر میں ماں بیمار ہو اور تم کہو جی میں تو زکوٰۃ میں بکرا دوں گا, اس بکرے کو تو ذبح کرانے کے پیسے نہیں ہیں اس کے پاس. آپ کہو جی زکوٰۃ میں تو میں کپڑے دوں گا, اس کے بچوں کی فیس چاہیے, وہ تو کپڑا اس مال میں بیچ نہیں سکتا. اللہ نیتوں کو جانتا ہے. اپنے کنڈم مال کے ذریعے زکوٰۃ دینا چاہتے ہو, اپنے بیکار مال کے ذریعے زکوٰۃ دینا چاہتے ہو, اپنے اس مال کے ذریعے جو تم یہ سمجھتے ہو کہ بک نہیں سکتا, یہ تم سمجھتے ہو کہ تم نے زکوٰۃ دے دی, تم دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہو, اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اللہ کو نہیں دھوکہ دے سکتے. اسلام کے اس رکن کو سمجھیے کہ جس کو نماز کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا گیا. یہ تو بڑا آفاقی نظام ہے, بڑا خوشی کا معاملہ ہے, استقامت کی بات ہے کہ ہم غربت دور کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ ہم نے کیا کر دیا زکوٰۃ کے ساتھ, اور کنجوس بن گئے. بھلے شاہ نے کیا نا کہ مالاں والے سخی نہیں ہوندے, مالاں والے سخی نہیں ہوندے, سخیاں کول مال نہیں ہوندے. مالاں والے سخی نہیں ہوندے, سخیاں کول مال نہیں ہوندے. ایتھے اوتھے دونوں جہاں سخی کدی کنگال نہیں ہوندے. کئی تو کنجوس بن کے بیٹھ گئے نا, کنجوس کے لیے بھی اللہ رب رسول نے لعنت بھیجی ہے. پیسے ہیں, دل چاہتا ہے کہ خرچ دوں, مال کی محبت نے رو رکھا ہے, ہائے میرے پیسے, ہائے میرے پیسے. قرآن نے کہا ہے کہ تو زکوٰۃ نہیں دیتا, اور یہ جن پیسوں پر فخر کرتا ہے, جس سونے چاندی پر فخر کرتا ہے, جو ڈلیاں چھپا چھپا کے رکھتا ہے سونے کی, فرمایا جب مر جائے گا, جب عذاب دیا جائے گا, انہی کو لکڑیوں کی طرح دہکائیں گے کہ لے اس سونے چاندی کا مزہ چکھ لے جو اپنے لیے جمع کر کے رکھتا تھا. یار سسٹم سمجھ نہیں آتا. آپ کو بینک والا آ کے بولتا ہے کہ 1 لاکھ روپے سال دو, یہ اسکیم ہے, اتنے فائدہ ہوگا. تو یہ جو اسکیم اللہ تعالیٰ نے چلا رکھی ہے, آپ کو یہ زیادہ اچھی نہیں لگتی؟ 700 گنا فائدہ اللہ سے سودے بازی کا, اللہ سے معاملے کا 700 گنا فائدہ, کئی 70 گنا فائدہ, کئی لاکھ گنا فائدہ کہ بس اللہ کے راستے میں دینا ہے. اور فائدہ کب ہونے والا ہے جی؟ یہ بینک جو آپ کے مرتے ہی آپ کے نومینی کو پیسے دے گا. جس بینک میں آپ کا کھاتا ہے نا, جب آپ کا انتقال ہو جائے گا, نومینی مطلب جس کا نام آپ نے بھرا ہوا ہے, اس کو آپ کے حصے کے پیسے ملیں گے. لیکن وہ جو کھاتا اللہ کے پاس چل رہا ہے, جب آپ اللہ کے حضور پیش ہوں گے, آپ کے کھاتے کی نیکیاں آپ ہی کو ملنے والی ہیں, آپ کو ملنے والی ہیں آپ کے کھاتے کی نیکیاں. تو ذہن نشین کر لیں اس بات کو
کہ زکوٰۃ کے نظام کو رب رسول کے حکم کے مطابق ادا کریں. یہ نہ ہو کہ اب جیسے ہم کسی کے پاس چلے جائیں اور پوچھنے لگیں, کوئی صاحب کسی کے پاس گئے اور وہ حضرت جی زکوٰۃ دینی تھی 2-4 لاکھ روپیہ, ایک آدھا گھنٹہ اس نے اپنی بات بتائی, اب وہ حضرت جی کہنے لگا جی یہیں دے جا ہمارے مدرسے میں. مجھے اچھی طرح یاد ہے والد محترم شیر اسلام مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہم نے تربیت کے وقت گزارے ہیں. ایک صاحب کا فون آیا تو انہوں نے کہا جی اتنے لاکھ روپے زکوٰۃ ہم دینا چاہتے ہیں آپ کے مدرسے میں. تو ابا جان رحمۃ اللہ علیہ اس سے پوچھنے لگے کہ بھائی کیا تیرے رشتہ داروں میں یار کوئی غریب ہی نہیں ہے؟ تمہارے پڑوس میں کوئی غریب ہی نہیں بچا؟ تو کہنے والا خاموش ہو گیا. تو کہنے لگا نہیں حضرت ہیں. تو فرمایا پہلے ان کی ضرورت کو, اسلام اس کا نام ہے کہ اس کو اس طرح قائم کرو جس طرح محمد الرسول اللہ نے کیا. اگر کوئی بندہ رب رسول کی بات کرتا ہوا بھی اپنے مفادات پہ آ جائے تو خدا کی قسم خدا کے نزدیک وہ بے ایمان ہے, ایماندار ہو نہیں سکتا ہے. وہ ایماندار نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کو میرے رسول کی بات جس طرح بتائی جائے, جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سمجھائی وہی بات زندگی کے معاملات میں ہونی چاہیے. آپ رمضان میں زکوٰۃ دے رہے ہیں, اچھی بات ہے. زکوٰۃ 365 دنوں کے بعد دی جاتی ہے, 1 سال کے بعد. ٹھیک ہے آپ نے نظام بنایا رمضان میں ہی دیں گے, لیکن زکوٰۃ دینے سے پہلے کبھی اپنی مسجدوں کے اندر بیٹھو, اپنے محلوں میں سر جوڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھو کہ پیارے پیغمبر نے زکوٰۃ کا مرکزیت کو قائم کیا اور پیارے پیغمبر نے زکوٰۃ کے پیسے پہلے قرض داروں پر خرچے ہیں. سن لو ماڈریٹ مسلمانوں اور بڑے بڑے تعلیمی ادارے چلانے والوں, کہ جن غریب بچوں کو پڑھانے کی بات کرتے ہو پہلے ان کے ماں باپ کی غربت ختم کرنے کی بات کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے پیسے سب سے پہلے کن پر خرچے گئے جی؟ جو لوگ قرض دار ہو گئے, جن کا کاروبار بند ہو گیا, جن کو سٹینڈ کرنا ہے. اور پھر اس حساب سے اس زکوٰۃ کو بانٹا گیا کہ ایک وقت آیا کہ آج اس زمین کے اوپر جہاں سے اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا مکہ مکرمہ میں, مدینہ المنورہ میں, آج عرب کی زمین پر اس کے ساتھ لگتے ملکوں پر کوئی زکوٰۃ لینے والا ہے نہیں ہے. تو اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ ٹھیک ہے کہ پیسے بانٹ رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے محلے میں 50 لاکھ زکوٰۃ اکٹھی ہوتی ہے, 10 لاکھ روپیہ سفیروں کے لیے رکھ لیجئے کہ جو بھی جہاں سے آئے گا ہم اس کو خالی نہیں جانے دیں گے. اور لیکن 40 لاکھ روپیہ تو انہیں 1-2 غریب لوگوں کو دو جن کا کاروبار نہیں ہے, جن کی دکان بند پڑی ہوئی ہے, جن کے گھر کے اندر بیماریاں ہیں, جن کے پڑھے لکھے بچے موجود ہیں, نوکریاں ان کے پاس نہیں ہیں. ان کے اوپر پیسہ لگاؤ, ان کو کام کر کے دو, مانیٹری کمیٹی بناؤ جو دھیان رکھے کہ یہ پیسے کا صحیح استعمال کر رہے ہیں, تاکہ اگلے سال وہ بھی تمہیں 10,000 زکوٰۃ دینے والے بن جائے. اپنے نظام کو درست کریں. اگر واہ واہی لوٹنے کے لیے پیسے خرچنے تو ان پیسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بہت بڑے بڑے ہمارے چودھریوں کو تکلیف ہو گئی ہے یہ کہ جی ہماری واہ واہی ہو جائے, ہم نے یہ کر دیا. ارے مرنے کے بعد اس اولاد نے دعا بھی ڈھنگ سے نہیں کرنی. ہم جیسے مولویوں کے پاس آ جائیں گے, حضرت جی دعا کر دو, اس لیے پیسے وہاں خرچو جن کا فائدہ تمہیں مرنے کے بعد بھی ہونے والا ہے. جن پر خرچو گے وہ دعا نہیں بھی نہ کریں گے, ان کو جو فائدہ ہوگا اس کا ثواب آپ کی قبر میں آپ کو پہنچنے والا ہے. ذہن نشین کر لیجئے اس بات کو کہ ہم نے اپنے نظام کو درست کرنا ہے, پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنا ہے. جس طرح نبی علیہ السلام زکوٰۃ دلوانا چاہتے ہیں, ہم ویسے زکوٰۃ دینے والوں میں شامل ہو جائیں. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.